سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 62۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی، والصابین اور بے دین، من آمن باللہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ انہیں خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بے شک کے الفاظ کے ساتھ آغاز کیا اس آیت مبارکہ کا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان والوں کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلے پارے کے پہلے صفحے سے سورہ البقرہ کی ہم تعریف وہاں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ تو ہادو کی تعریف بھی ہم نے تقریباً تعارف حاصل کر لیا، بنی اسرائیل جو ہیں وہی یہود ہیں، اور والنصارى ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، مختصر تعارف تو ہمیں ہے ہی، عیسائی جو ہیں وہ نصارہ بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے اولین ساتھ دینے والے، وہ ناصرہ بستی کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے انہیں نصارہ بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے، اور حواری بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نا اولین ایمان لانے والے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لانے والے ہیں اولین لوگ، وہ حواری کہلائے، اور ناصرہ بستی کی نسبت سے نصارہ کہلائے، اور مسیح برادری بھی ہم ان کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ المسیح چونکہ ان کا نام ہے اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں عیسائی بھی کہتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، تو مسیح کی طرف نسبت کرتے ہیں، مسیحی یعنی وہ کہلاتے ہیں، مسیح برادری بھی ہم انہیں پکارتے ہیں، اس نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ تو نصارہ، عیسائی، حواری اور مسیح یہ نام ہو گئے عیسائیوں کے، اور وہ صابین میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی وہ کسی بھی شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان میں سے اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا، نیک عمل کرتا ہوگا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کا ایک مفہوم یہ لیا جاتا ہے جس کو ہم شریعت کے منافی مفہوم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ وحدت ادیان کا عقیدہ یہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، کہ ساری دنیا کے جو مذہب ہیں وہ ایک ہی دین ہے، جو بھی اللہ کو مانتا ہو، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے بے دین ہے، چاہے مومن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے جو اللہ پہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وحدت ادیان یعنی سارے دینوں کو ایک ہی بنا دیا جائے یا ایک برابر قرار دے دیا جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسری آیات مبارکہ قرآن پاک کی جو ہے اس میں ارشاد فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام، ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اسلام کے آ جانے کے بعد یعنی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اب جو کوئی تلاش کرے گا نا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی کہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا اجر رب کے پاس ہے، نیک عمل کرتے ہیں، ان پہ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی دین اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا، قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر ان دونوں آیت مبارکہ میں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے بظاہر تو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں، ان عیسائیوں، ان صابیوں کے لیے اتاری گئی ہے، ان کے متعلق یعنی بیان کر رہی ہے جو شریعت محمدیہ سے پہلے دنیا میں آئے۔ یہودی جو نیک تھے، اپنی شریعتوں پہ ایمان لاتے تھے، اپنے انبیاء کرام کی پیروی کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ عیسائی جو نیک تھے یا اب بھی ہیں، اور وہ اپنے پیغمبر کی شریعت پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صابی جو بے دین ہیں، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ایسا دور انہوں نے دیکھا، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی، لیکن اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جن آج بھی وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ بے دین صابی لوگ، یعنی صابی جن کا کوئی دین کسی شریعت پہ وہ نہیں ہوتے، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت نہیں پہنچی، اور وہ اپنی اپنی شریعتوں کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، اور کسی نے ان کو دین کی دعوت نہیں دی، ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی، وہ اپنی شریعتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اب بھی آیت باقی ہے، اس میں اللہ نے ان سے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو علم ان تک پہنچا اس کے بارے میں ہی ان سے سوال ہوگا نا، جو شریعت ان تک پہنچی ان کے بارے میں ہی وہ جواب دیں ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ آیت دراصل اس میں ایک
وسعت لیے ہوئے ہے. جیسے کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ جی آپ کی شریعت میں خنزیر مردار کھانا جائز ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں، تو اب بندہ کیا جواب دے گا؟ ہاں کہے گا تو وہ کہیں گے تو لو جی آپ تو حلال کہہ رہے ہیں مردار کو، جبکہ آپ کے قرآن میں حرام لکھا ہوا ہے. لیکن اگر نہ کہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ کیسے نہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. تو کچھ تفصیل ہوتی ہے ہر مسئلے میں، ہر بات میں. تو اس میں بھی کچھ تفصیل موجود ہے کہ اگر اضطراری حالت ہے، بھوک سے جان جا رہی ہے کسی کی، تو اس کے لیے مردار بھی اللہ نے جائز قرار دیا اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہاں پہ بھی آیت جو ہے وہ تفصیل طلب رکھتی ہے، یعنی اپنے اندر تفصیلی مفہوم رکھتی ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ لوگ جو یہودی عیسائی سابی اپنے اپنی شریعتوں پہ دنیا سے چلے گئے اپنے اپنے دور میں، اور یا اب بھی جن تک دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے اب بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ آخرت پہ ایمان رکھ رہے ہیں، اپنی شریعتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ ان کے پاس اللہ کا اجر، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ ان کو ضرور اجر دے گا، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کا مفہوم مختلف مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. خوف کسی چیز کے چھن جانے کا ہوتا ہے کہ میرے سے یہ چیز چھن نہ جائے، دنیا کا خوف ہوتا ہے کہ نعمت نہ چھن جائے، ختم نہ ہو جائے. تو یہ زنون جو چھن چکی ہو اس پہ جو غم کھایا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. اس سے مراد ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیں گے، دوسرا یہ مراد دیا جاتا ہے کہ یہ جنت میں جا کے ان کے ساتھ ہوگا، انہیں جنت کی نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور انہیں جو دنیا میں چھن چکا ان سے بہت سے غم، پریشانیاں، بہت سی ایسی چیزیں، خواہشیں، حسرتیں جو پوری نہ ہو سکیں، یا بہت سے ایسی تکلیفیں، اذیتیں، اولادوں کا چھن جانا، مال کا چھن جانا، اور بہت سے نقصانات جو ان کے دنیا میں ہوئے ہوں گے، ان ساروں کے غم ان کو وہاں پہ نہیں ہوگا. نہ جنت کے چھن جانے کا، جنتی نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اور نہ یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے ان نعمتوں کے چھن جانے پہ جو دنیا میں ان کو حاصل تھی. تو یہ صلہ اللہ تعالیٰ کن کو عطا کر رہے ہیں؟ ان ایمان والوں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو